یا رب صل بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ تفسیر کے لیکچر میں آج انشاءاللہ سورہ ہجر کا رکوع نمبر 5 اور 14ویں پارے کا بھی رکوع نمبر 5 اس کا لفظی ترجمہ ہو گیا تھا۔ آج میں انشاءاللہ اس کی تفسیر شروع کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما آل لوط للمرسلون، پس جب لوط علیہ السلام کے آل یعنی ان کے گھر کی طرف آئے پیغمبر، مرسلون جن کو اللہ نے بھیجا تھا یعنی وہ فرشتے، قال انکم قوم منکرون، لوط علیہ السلام نے فرمایا تم ایک ایسی قوم ہو جو منکر ہو یعنی جانے پہچانے نہیں ہو، اجنبی لوگ ہو۔ قالوا بل جئناک بما كانوا فیہ یمترون، وہ فرشتے کہنے لگے نہیں، دیکھیں منکر کا مطلب یہ ہوتا ہے اجنبی لوگ ہو تو بظاہر ایسا لگتا ہے کوئی نقصان پہنچانے آئے ہو، تو اس کی نفی کی گئی بل کے ذریعے، نہیں ایسا نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہے ہیں، بلکہ ہم تو اس چیز کو لے کر آئے ہیں جس میں یہ لوگ شک کر رہے تھے۔ یہ آپ کی جو قوم ہے شک کرتی تھی کہ ہم پر عذاب آئے گا کہ نہیں آئے گا، تو ہم اس چیز کو لے کر آئے ہیں، یعنی اس عذاب کو لے کر آئے ہیں جس میں یہ شک کر رہے تھے۔ وَآتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ، اور ہم حق کے ساتھ آپ کے پاس آئے ہیں، یعنی سچ کے ساتھ آئے ہیں، حق کے ساتھ آئے ہیں، یہ عذاب واقع ہوگا جیسا ہم کہہ رہے ہیں ایسا ہی ہے۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم سچ کہہ رہے ہیں۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، بس آپ اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیے رات کے قطع میں، قطع ٹکڑا، رات کے ایک حصے میں۔ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اور جو قوم آپ کے آگے آگے ہوگی یعنی آپ کے اہل و عیال جو آپ کے آگے آگے چلیں گے، آپ نے ان کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، ان کے پیچھے پیچھے آپ نے چلنا ہے۔ اس میں حکمت کیا ہے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ کیونکہ تاکہ پیچھے مڑ کے نہ دیکھنے دیں آپ لوگوں کو اور ان کی نگرانی ہو سکے، تو یہ سب چیزیں اس میں حکمت ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور تم میں سے کوئی بھی پیچھے مڑے گا نہیں۔ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، اور تم سب چلتے رہو جیسا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، اسی طرح سے بس چلتے چلے جانا ہے۔ اس میں بھی حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو آخری دفعہ بھی آزمائش میں ڈالا اللہ نے، کہ جو غیب کا اللہ نے وعدہ کیا ہے نا غیب میں کہ عذاب آئے گا، ظاہر ہے وہ عذاب بہت دیر ہو رہی تھی، تو ایمان والوں کے دل میں وسوسہ آ سکتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ کا وعدہ سچا تھا یا نہیں تھا، تو اللہ ان کو آزما رہے تھے کہ جس نے پیچھے مڑ کے دیکھا نا کہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، اس کا مطلب اس کو اللہ کے وعدوں پہ یقین نہیں ہے، تو آپ کو اللہ کو آزمانے کی اجازت نہیں ہے۔ تبھی لوط علیہ السلام کی بیوی نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ دیکھو کیا ہو رہا ہے، آ بھی رہا ہے کہ نہیں آ رہا عذاب، تو ایک پتھر اس کے بھی لگ گیا۔ تو باقی ایمان والوں کو جیسے جیسے کہا جا رہا تھا وہ ویسے ویسے چلتے چلے گئے۔ بھئی جب اللہ نے کہہ دیا عذاب آ رہا ہے تو بس آ رہا ہوگا، اور ہمیں کہہ دیا نہیں دیکھنا تو اس کا مطلب نہیں دیکھنا، تو یہ ان کے ایمان کو اللہ نے آزمایا ہے۔ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرِ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس قوم کی طرف یہ امر یعنی اس بات کا فیصلہ کر دیا تھا، یہ فیصلہ کیا تھا، أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ، کہ یہ جو لوگ ہیں ان کی جو دبر ہے یعنی ان کی جو جڑ ہے، مقطوع کاٹ ڈالی جائے گی، مصبحین اس حال میں کہ یہ صبح کریں گے۔ جب یہ صبح ہوگی، صبح صادق کا ایک جو ہے روشنی طلوع ہوگی، اس سے پہلے اس قوم کی جڑ کٹ چکی ہوگی، یہ کنایا ہے کہ جڑ سے ختم ہو چکے ہوں گے۔ اب قرآن میں نے آپ سے عرض کیا، قرآن چونکہ واقعہ کو ایک تاریخی طور پہ بیان نہیں کرتا، تو اس لیے قرآن کے بیان کردہ واقعات میں بہت دفعہ ترتیب نہیں ہوتی۔ اب یہ جو باتیں تھیں کہ اللہ نے لوط علیہ السلام سے، وہ فرشتوں نے لوط علیہ السلام سے فرمایا کہ ہم عذاب لے کر آئے ہیں، یہ باتیں بعد میں ہوئی ہیں، اور جو اگلی آیات آ رہی ہیں وہ واقعات پہلے ہوئے ہیں، لیکن قرآن نے پہلے والی چیز کو بعد میں، بعد والی چیز کو پہلے ذکر کر دیا، کیونکہ وہ واقعے کا اہم پہلو تھا، تو اگرچہ بعد میں لیکن ذکر پہلے کر دیا اس کو۔ اب جو واقعے میں بعد میں ہوا ہے اس کو پہلے ذکر کیا جا رہا ہے۔ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، اور اہل مدینہ شہر والے لوگ آئے یستبشرون خوشیاں مناتے ہوئے۔ قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي، لوط علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے مہمان ہیں، فَلَا تَفْضَحُونَ، مجھے رسوا مت کرو، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونَ، اللہ سے ڈرو مجھے ذلیل مت کرو، اخزا کا معنی ذلیل کرنا، رسوا کرنا۔ قالوا اولم ننهك عن العالمین، قوم کہنے لگی کہ کیا ہم نے آپ کو روکا نہیں تھا جہان والوں سے؟
ہم نے تو آپ کو پہلے کہہ دیا تھا کہ آپ اپنے گھر میں کسی کو مہمان کے طور پہ نہیں آنے دیں گے. یعنی یہ بڑی دیانتداری گویا وہ قوم شو کر رہی ہے اپنی کہ ہم کوئی 2 نمبر لوگ نہیں ہیں, ہم کوئی آپ کو دھوکہ نہیں دے رہے کہ اچانک آپ کے گھر پہ ہم حملہ کر رہے ہیں, بلکہ ہم نے پہلے سے آپ کو خبردار کر دیا تھا کہ آپ کو ہماری عادت کا پتہ ہے, ہمیں لڑکوں سے بدفعلی کا شوق ہے, آپ نے کسی لڑکے کو گھر میں داخل نہیں ہونے دینا, مہمان نوازی نہیں کرنی ہے آپ نے, ورنہ خود حالات کے ذمہ دار ہوں گے. تو اب جب آپ نے داخل ہونے دے دیا ہے تو اب ہمارا قصور نہیں ہے, اب ہم ذمہ دار نہیں ہیں. کیسے بدبخت دیکھیں. قالوا اولم ننهك عن العالمین, کیا ہم نے آپ کو روکا نہیں تھا جہان والوں سے, یعنی جہان والوں کو گھر میں داخل کرنے سے. قال هؤلاء بناتی, لوط علیہ السلام نے فرمایا یہ میری بیٹیاں ہیں, ان کنتم فاعلین, اگر تم کرنا چاہتے ہو کچھ. یعنی کیا مطلب, یہ میری بیٹیاں ہیں جن سے تم نکاح کرو, اگر تم کرنا چاہتے ہو, اپنی خواہش پوری کرنا چاہتے ہو تو یہ میری بیٹیاں ہیں. تو ظاہر ہے بیٹیوں کی طرف پہنچنے کا کون سا راستہ ہے جائز, نکاح, یعنی نکاح بہت آسان ہے. اب یہاں 2 باتیں ہیں. لوط علیہ السلام نے پہلی بات تو ہاؤلائی کا لفظ کیوں فرمایا, ہاؤلائی تو ہاتھ سے اشارے کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ, تو کیا وہ سامنے کھڑی ہوئی تھیں. دوسری بات یہ کہ بناتی, ان کو اپنی بیٹیاں کیوں کہا, تو کیا لوط علیہ السلام اپنی بیٹیوں کا رشتہ ان بدبختوں کے لیے پیش کر رہے تھے. تو ان دونوں باتوں کا جواب یہ ہے کہ یہ اصل میں لوط علیہ السلام کا مقصد تھا کہ جو میری روحانی بیٹیاں ہیں, یعنی قوم کی جو بیٹیاں ہیں, جو عورتیں ہیں, اور ہاؤلائی میں اشارہ تھا کہ وہ بالکل قریب ہیں. جب کوئی چیز آسان ہوتی ہے نا, جس کا حصول بہت آسان ہوتا ہے, تو اس میں بھی مبالغتاً ہاتھ سے اشارہ کر دیا جاتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی یہ کوئی شخص سمجھ رہا ہے کہ میں نے کراچی سے حیدرآباد جانا ہے, اور وہ سمجھ رہا ہے کہ حیدرآباد میں گویا میں اتنا لمبا سفر ہے کہ میں 24 گھنٹے کے بعد پہنچوں گا, جبکہ کراچی سے حیدرآباد جو ہے وہ 1.5 سے 2 گھنٹے کا راستہ ہے. تو آپ اسے بار بار سمجھا رہے ہیں کہ بھائی وہ 24 گھنٹے نہیں لگیں گے, 24 گھنٹے نہیں لگیں گے, سامنے والے کی سمجھ میں نہیں آ رہا. تو آپ کیا کہتے ہیں, بھائی یہ رہا حیدرآباد, یار یہاں سے نکلو گے 1.5-2 گھنٹوں میں حیدرآباد پہنچو گے, اس کے لیے پورا دن بس میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ تمہارے سامنے ہے. کیا مطلب, اس تک پہنچنا بہت آسان ہے. تو مبالغے کے لیے جب کسی چیز کا حصول بہت آسان ہوتا ہے تو اس کو بھی ہاتھ سے اشارہ کر دیا جاتا ہے, یہ بتانے کے لیے کہ بہت آسان ہے تمہارے لیے. تو لوط علیہ السلام نے جو قوم تھی نا, جو لڑکوں سے بدفعلی کے لیے آئی تھی, اس کو یہ سمجھانے کے لیے کہ عورت سے نکاح بہت آسان ہے, یہ کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے کہ تمہیں اس کے لیے لمبے لمبے سفر کرنے پڑیں, یہ تمہارے سامنے ہیں. یعنی تمہاری جو عورتیں ہیں, جو گھروں میں رہنے والی عورتیں ہیں, تو بالکل سامنے ہیں. تو یہ مبالغہ کہلاتا ہے, کیونکہ یہ بلاغت کیوں, دیکھیں بلاغت کہتے ہیں کہ کلام ایسا کرنا کہ جو کنڈیشن جس قسم کے کلام کا تقاضا کر رہی ہے نا, تو اسی حساب سے کلام کرنا. تو اب چونکہ ان کے دلوں میں نشہ سوار تھا بدفعلی کا, خواہش کو حرام طریقے سے پورا کرنے کا, تو ان کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت تھی. تو یہ موقع ایسا ہے کہ جس میں ان کو زبردست موٹیویشن ملے. تو زبردست موٹیویشن جبھی ملے گی جب یہ بتایا جائے کہ نکاح بہت آسان ہے, تاکہ وہ یہ نہ کہیں کہ بھائی کون اپنی بیٹی کا رشتہ دے گا ہمیں, ہم جب رشتہ لینے کے لیے جائیں گے تو کہاں سے, اتنا آسان تو نہیں ہے, پہلے تو یہ ہوگا. تو اس زمانے میں نکاح مشکل کام نہیں تھا. تو اس لیے لوط علیہ السلام نے ایک بلاغت کے طور پر کہا کہ یہ جو عورتیں ہیں, یہ جو اتنی ساری عورتیں تمہارے سامنے ہیں, ہر گلی محلے میں عورتیں, ہر گھر میں عورت ہے, ہر گلی محلے میں عورت ہے, تو کوئی مشکل چیز تو نہیں ہے کہ عورتیں ہی پیدا ہونا بند ہو گئی ہوں تو تم کہو. تو یہ بلاغت ہے, اس لیے لوط علیہ السلام نے ہاتھ سے اشارہ کیا. اور دوسرا, بناتی کیوں کہا انہوں نے, تو قوم کی بیٹیاں کیونکہ پیغمبر کی روحانی بیٹیاں ہوتی ہیں, جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم, کہ نبی کی جو ازواج ہیں وہ امت کی مائیں ہیں, اور نبی جو ہیں وہ ظاہر امت کے روحانی باپ ہیں. تو ہر پیغمبر اپنی امت کا روحانی باپ ہوتا ہے. تو یہ جو موقع تھا لوط علیہ السلام نے, جتنی بھی عورتیں گھروں میں ہیں, چاہے وہ میرڈ ہوں یا وہ ان میرڈ ہوں, تو جو میرڈ ہیں ان کے شوہروں کو کہا جا رہا ہے کہ یہ تمہاری عورتیں یعنی بیویاں ہیں, اور جو ان میرڈ ہیں تو ان سے نکاح کرو. ان کو بیٹیوں سے تعبیر اس لیے کیا کہ انسان کو اپنی بیٹیوں پہ اختیار ہوتا ہے.
تو گویا لوط علیہ السلام اس میں یہ بھی اشارہ دے رہے ہیں کہ یہ میری بیٹیوں کی طرح ہیں، تم جس سے نکاح کا کہو گے میں تمہارا نکاح اس سے کر دوں گا۔ تو یہ بھی بلاغت ہے کہ یعنی یہ گویا میرے لیے اتنا آسان ہے تمہارا نکاح کرا دینا جیسے کسی باپ کے لیے اپنی بیٹی کا نکاح کرانا آسان ہوتا ہے، کیونکہ بیٹی کے اختیارات تو عام طور پہ اخلاقاً بھی شرعاً بھی عام طور پہ باپ ہی کے پاس ہوتے ہیں، تو باپ راضی ہو جائے تو پھر نکاح بہت آسان ہوتا ہے۔ تو لوط علیہ السلام نے قوم کی عورتوں کو اپنی بیٹیوں سے تعبیر کیا اور ہاؤلائی اشارے سے، یہ دونوں چیزیں یہ بیان کرنے کے لیے کہ یہ نکاح بے انتہا آسان ہے تمہارے لیے، لہذا جب اتنا آسان ہے کہ یہ عورتیں اور گویا میری بیٹیوں کی طرح ہیں، تم جب بولو گے میں تمہارا نکاح ان سے کرا دوں گا۔ تو یہ بلاغت ہے اس میں کہ لوط علیہ السلام قرآن میں جہاں بھی آتا ہے، اور یہ تورات انجیل میں بھی ایسا ہی ہے کہ جب بھی یہ واقعہ آپ تورات یا انجیل میں پڑھیں گے تو وہاں بھی اسی طرح ہے کہ لوط علیہ السلام نے کہا یہ میری بیٹیاں ہیں، جس سے چاہو تم نکاح کرو۔ تو یہ حکمت تھی۔ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، قرآن کہتا ہے لعمرک، لام تاکید کے لیے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ کی عمر کی قسم، آپ کی جان کی قسم، انہم لفی سکرتہم، بے شک لوط کی قوم، سکرتہم اپنے نشے میں، یعمہون مدہوش تھے، انہیں یہ کوئی ترغیبات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اصولی طور پر تو جب کسی کے لیے نکاح مشکل ہو تو پھر یہ برائیاں کر رہا ہوتا ہے، تو اتنی ترغیبات کہ اتنا آسان ہے نکاح، اتنا آسان ہے، مگر وہ قوم مدہوش تھی نشے میں۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، اللہ فرماتے ہیں ایک زوردار چیخ نے پکڑ لیا ان کو، مشرقین، اس حال میں کہ وہ صبح کر رہے تھے، یعنی صبح صادق، اشراق روشنی کو کہتے ہیں، تو یہاں صبح صادق کی روشنی مراد ہے۔ ایک زوردار چیخ نے پکڑ لیا، فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، تو ہم نے کر دیا عالیہا، اس زمین کے اوپر کو، سافلہا، اس زمین کا نیچے کر دیا، الٹ دی ہم نے زمین، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور برسائے ہم نے ان کے اوپر، حجارۃ من سجیل، کنکر کے پتھر۔ اب یا تو ایسا ہوا ہے کہ پہلے زمین الٹی ہے پھر ان کو مزید نشانات مٹانے کے لیے پتھر برسے ہیں، یا ایسا ہوا ہے کہ پتھر پہلے برسے ہیں، بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ پہلے پتھروں سے مارا گیا ان کو، اور پھر ان کے نشانات ختم کرنے کے لیے زبردست زلزلہ آیا اور زمین کو الٹ دیا گیا۔ تو یہ جو دوسری تفسیر ہے اس پر اشکال ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ذکر کیا زمین کے الٹنے کا، اس کے بعد ذکر کیا پتھر کا۔ تو میں نے بتایا کہ واو عربی میں جمع کرنے کے لیے آتا ہے کہ دو کام ہوئے ہیں، یہ بتانے کے لیے نہیں آتا کہ یہ پہلے ہوا ہے اور یہ بعد میں ہوا ہے، تو دونوں کام ہوئے ہیں، قطع نظر اس سے کہ پہلے کون سا ہوا۔ ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، اللہ فرماتے ہیں اس میں عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور بے شک یہ بستی ایک راستے میں ہے، مقیم، قائم سے، وہ راستہ بھی قائم ہے، یعنی استعمال میں ہے۔ وہ عرب جب جاتے تھے شام کی طرف تجارت کے لیے تو وہ راستے میں وہ قوم لوط علیہ السلام کی الٹی ہوئی بستیاں نظر آتی تھیں، اور آج بھی اس کے نشانات موجود ہیں۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، بے شک اس میں نشانی ہے ایمان لانے والوں کے لیے، جو چاہتا ہے کہ میں ایمان لے آؤں، اگر دلائل مجھے مل جائیں تو میں ایمان لے آؤں گا، تو اس کو اس میں نشانیاں نظر آئیں گی۔ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، ایکا عربی میں کہتے ہیں بن کو، وہ جو پانی کے بند باندھے ہوئے ہوتے ہیں نا بہت بڑے بڑے، تو اس سے مراد شعیب علیہ السلام کی قوم ہے۔ تو شعیب علیہ السلام کی قوم، وہاں بھی کوئی بند تھا اس قوم کے قریب، تو اس لیے ان کی قوم کو مدین سے بھی تعبیر کیا گیا ہے، اور جو قوم کا نام تھا مدین، اور اصحاب الایکہ سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ اور بعض حضرات مفسرین کی رائے ہے کہ نہیں، یہ دو الگ الگ قومیں ہیں۔ شعیب علیہ السلام کی قوم، شعیب علیہ السلام کو جب مدین کی طرف بھیجا گیا، ناپ تول میں کمی کرتی تھی وہ قوم، جب اس کو ہلاک کیا گیا ہے تو پھر ایک دوسری قوم تھی جس کو اصحاب الایکہ کہا جاتا ہے پانی کے بند کی وجہ سے، تو یہ ایک الگ قوم تھی۔ دونوں اقوال ہیں مفسرین کے، اور یقینی طور پر کوئی کسی قول پہ بھی کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے، تو دونوں احتمالات ہیں۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، اللہ فرماتے ہم نے ان سب سے انتقام لیا۔ وَإِنَّهُمَا، اور لوط علیہ السلام کی قوم اور یہ جو اصحاب الایکہ، یہ دونوں قومیں لبی امام مبین، ایک واضح راستے پر ہیں۔ امام کہتے ہیں جو بھی جس کی اقتداء کی جائے، تو راستے کو بھی امام اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کو فالو کیا جاتا ہے، اس پہ چلا جاتا ہے۔ مبین کا مطلب واضح، واضح کا مطلب کیا ہے کہ عرب لوگ ان راستوں سے واقف تھے،
تو اللہ نے یہاں لوط علیہ السلام کی قوم اور اصحاب الایکہ کا ذکر اس لیے کیا کہ یہ سب ایک ہی تجارتی راستے پر آتی ہیں یہ قومیں، تو اسی مناسبت سے اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کر دیا۔ یہ ہمارا رکوع کمپلیٹ ہوا، اب ہم اگلے رکوع کی طرف چلتے ہیں، اور وہ آخری رکوع ہے سورہ ہجر کا، اور سورہ ہجر کا رکوع نمبر 6 اور 14ویں پارے کا بھی رکوع نمبر 6، اور یہ سورہ ہجر کا آخری رکوع ہے۔ مختصر لفظی ترجمہ ہوگا مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور جھٹلایا اصحاب ہجر نے پیغمبروں کو۔ ہجر جو ہے یہ ایک مقام ہے جہاں پر صالح علیہ السلام کی قوم رہا کرتی تھی، جسے قوم ثمود کہا جاتا ہے، تو اس لیے قوم ثمود کو اصحاب الحجر بھی کہا جاتا ہے۔ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا، اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دیں، فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، لیکن وہ ان نشانیوں سے اعراض کیا کرتے تھے۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ، اور تراشا کرتے تھے، مِنَ الْجِبَالِ، پہاڑوں میں سے، بیوتاً، گھروں کو، آمینین، امن کے ساتھ۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، پکڑ لیا ان کو ایک چیخ نے، مصبحین، اس حال میں کہ وہ صبح کر رہے تھے۔ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ، پس کام نہیں آیا ان کے، ما کانوا یکسبون، وہ کچھ جو وہ کمایا کرتے تھے، جو پیسہ کما رہے تھے، جو اسباب اور وسائل تھے ان کے پاس، وہ کام نہیں آئے۔ وما خلقنا السماوات والارض، اور نہیں بنایا ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو، وما بینہما، اور جو کچھ آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، کسی حکمت کے ساتھ۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، اور بے شک قیامت جو ہے، لام تاکید کے لیے، آتیتن، آ کر رہے گی، وہ اس میں فاعل ہے نا، آ کر رہے گی۔ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ، بس آپ اعراض کیجئے۔ صفح یصفح کا معنی ہوتا ہے کسی سے اعراض کرنا، منہ پھیر لینا۔ آپ اعراض کیجئے، الصفح الجمیل، عمدہ اعراض کرنا، جمیل جمال سے نکلا ہے، خوبصورت طریقے سے اعراض کرنا، یعنی ایسا اعراض کرنا جس میں انسان شکایت بھی نہ کرے اور اس میں شکوہ بھی نہ ہو، اور بس آپ اگلے کو ایسا اگنور کریں کہ اس میں ایسا بھی نہ ہو کہ، یعنی جیسے ہوتا ہے نا کہ اعراض کرنے کے بعد اگلا آپ سے پھر الجھ رہا ہوتا ہے کہ آپ نے مجھ سے اعراض کیوں کیا، تو پھر آپ اس کا جواب دے رہے ہوتے ہیں، یا آپ شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے کیوں حکم دیا جا رہا ہے اس طرح دوسرے سے اعراض کرنے کا۔ تو ایسا جمال والا اعراض ہونا چاہیے کہ جس میں کیا کہ نتیجہ میں وہ آپ کو تنگ نہ کریں۔ جیسے کوئی شخص آ کے بار بار تنگ کر رہا ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں اس سے جان چھڑاؤ، آپ نے جان چھڑانے کا ایسا طریقہ اختیار کیا کہ اور زیادہ جان چھڑانا مشکل ہو گیا، اس کو دھکے دینا شروع کر دیا آپ نے۔ تو ایک ہم کہتے ہیں اچھے طریقے سے جان چھڑا لو، اچھے طریقے سے جان چھڑا لو، یعنی ایسا بھی نہ ہو کہ اس کے ساتھ بد کلامی ہو، بد تہذیبی ہو، اور ایسا بھی نہ ہو کہ اس کو آپ ٹائم دینا شروع کر دیں۔ تو اچھے طریقے سے جان چھڑائی جائے تاکہ واقعی میں جان چھوٹ جائے آپ کی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، آپ عمدہ طریقے سے ان سے اعراض کریں۔ ان ربک، بے شک تیرا رب، هو الخلاق، خالق کا مبالغہ ہے، یہ بہترین خالق ہے، العلیم، اور جاننے والا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ، اور البتہ تحقیق ہم نے عطا کی آپ کو، سبعا من المثانی، مثنی عربی میں دگنے کو کہتے ہیں نا، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مثنى، دو دو، تو مثانی اس کی جمع آتی ہے۔ تو دو کا لفظ عربی میں تکرار کے معنی میں بھی آتا ہے، یعنی ایک چیز کا جب آپ تکرار کرتے ہیں تو دو ہو جاتی ہے نا وہ، تو مثانی اس چیز کو بھی کہا جاتا ہے جس میں تکرار ہو، تو اس لیے اس کا ترجمہ ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ، البتہ تحقیق ہم نے آپ کو عطا کی، سبعاً، 7، من المثانی، بار بار دہرائی جانے والی میں سے، یعنی سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں اور بار بار دہرائی جاتی ہے ہر نماز میں، تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو عطا کی ہے 7 آیتیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، والقرآن العظیم، اور قرآن عظیم۔ لا تمدن، مد یمدو، کھینچنا، تمدن یہ نون تاکید کے لیے، آپ ہرگز نہ کھینچیں، عینیک، اپنی دونوں آنکھوں کو، الا ما، ان چیزوں کی طرف، متعنا بھی، جن چیزوں کے ذریعے ہم نے فائدہ پہنچایا ہے ان کو، اور وہ کیا چیزیں ہیں، ازواجم، متعنا بھی ازواجم منہم، کہ جن چیزوں کے ذریعے ہم نے ان کو فائدہ پہنچایا ہے، ازواجم منہم، ان میں سے مختلف قسموں کو، یعنی مختلف قسم کے لوگوں کو ہم نے، جو ان کو دنیا سے جو ہم نے فائدہ پہنچایا ہے، تو آپ اپنی نگاہوں کو ان کی طرف کھینچ کے، ان چیزوں کی طرف کھینچ کے نہ لے کے جائیں۔ تو مقصد کیا ہے کہ ان کی جو دنیا کا عیش و عشرت، ان میں مختلف لوگوں کو ہم نے دیا ہے، ازواجن کا معنی مختلف لوگوں کو، تو ان چیزوں کی طرف آپ توجہ نہ کریں، ان کی دنیا کو نہ دیکھیں آپ۔
ولا تحزن علیہم، اور آپ ان پر غمزدہ بھی نہ ہو کہ ایمان کیوں نہیں لاتے، واخفض جناحک، اور اپنے پروں کو، یعنی اپنے پر بھی سائڈ پہ ہوتے ہیں نا تو بازو کو بھی جناح کہا جاتا ہے، اپنے بازوؤں کو خفض یخفض جھکا کے رکھیے، للمؤمنین مومنین کے لیے، وقل، اور ان کافروں سے کہہ دیجئے، انی انا النذیر المبین، کہ بے شک میں ڈرانے والا ہوں واضح، کما انزلنا علی المقتسمین، جیسے کہ ہم نے نازل کیا تھا ان لوگوں پر جو تقسیم کرنے والے تھے۔ کیا مطلب؟ میں ڈرانے والا ہوں تم کو کس سے؟ عذاب سے۔ کیسا عذاب؟ جیسا کہ ہم نے نازل کیا تھا ڈرانے والوں پر۔ تو یہاں یہ جملہ محذوف ہے، یعنی عذاب سے ڈرانے والا ہوں۔ کون سا عذاب؟ بالکل اسی طرح کا عذاب جو ہم نے نازل کیا تھا تقسیم کرنے والوں پر۔ وہ کون تقسیم کرنے والے ہیں؟ الذین جعلوا القرآن عضین، کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو بنا لیا عضین، ٹکڑے ٹکڑے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، یعنی آسمانی کتابوں کو حصے کر دیے، جو اپنے موافق مضمون ہے اس کو لے لیا اور جو اپنے خلاف جا رہا ہے اس کو چھوڑ دیا، یہ مطلب ہے۔ الذین، یہ وہ لوگ ہیں جعلوا القرآن، جنہوں نے قرآن کو بنا دیا تھا عضین، ٹکڑے ٹکڑے۔ عضا اصل میں کہتے ہیں عضو سے نکلا ہے نا، عضو آپ کے پارٹس کو کہا جاتا ہے، تو عضین اس کی جمع، عظاتن کی جمع، عضو سے نکلا ہے، اس طرح سے یاد رہے گا آپ کو۔ تو یہاں قرآن سے یا تو قرآن مجید مراد ہے کہ انہوں نے قرآن کے بھی ٹکڑے کر دیے ہیں، قرآن میں بھی جو بات ان کو اپنے فائدے کی لگتی ہے وہ لے لیتے ہیں اور جو فائدے کی نہیں لگتی وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اور بہت سے مفسرین نے یہاں قرآن سے اس کے لغوی معنی مراد لیے ہیں، کیونکہ پچھلی آسمانی کتابوں کا تذکرہ چل رہا ہے نا، کہ جیسے عذاب ہم نے نازل کیا تھا علی المقتسمین، ان لوگوں پر جنہوں نے تقسیم کر رکھا تھا، آسمانی کتابوں کو تقسیم کر رکھا تھا، یعنی یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے قرآن بمانا مقروء، قراءت سے نکلا یہ لفظ، قراءت کا معنی ہوتا ہے پڑھنا، تو مقروء اس چیز جس کو پڑھا جاتا ہے، قرآن صیغہ مبالغہ ہے، وہ چیز جو بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے، تو آسمانی کتاب میں بہت زیادہ پڑھی جاتی تھیں تو اس لیے اس کو قرآن سے تعبیر کیا گیا، بہت سے مفسرین اس طرف گئے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پڑھی جانے والی کتابوں کو عضین، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا، اور ٹکڑے کا مطلب یہی ہے کہ حصے بانٹ دیے تھے کہ یہ آیت پر عمل کرنا ہے، یہ والی کو نہیں ہم مانتے۔ فَوَرَبِّكَ، پس تیرے رب کی قسم، لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ہم ضرور بالضرور ان سب سے پوچھیں گے اس بارے میں۔ کس بارے میں؟ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس چیز کے بارے میں جو یہ عمل کیا کرتے تھے۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، پس آپ کھل کے بیان کریں، بما، اس چیز کو، تؤمر جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے۔ صدع یصدع کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ظاہر کر دینا، تو یعنی کھول کے بیان کر دیں آپ۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین سے اعراض کریں آپ۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ، ہم کافی ہو جائیں گے آپ کو، الْمُسْتَهْزِئِينَ، مذاق اڑانے والوں سے۔ یہ مذاق اڑانے والے وہ لوگ ہیں الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، جو بناتے ہیں اللہ کے ساتھ دوسرا معبود۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، عن قریب ان کو پتہ چل جائے گا۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، البتہ تحقیق ہم جانتے ہیں، أَنَّكَ يَضِيقُ، کہ بے شک آپ، يَضِيقُ صَدْرُكَ، آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے، ذاق یضیق کا معنی تنگ ہونا، بما یقولون، ان باتوں سے جو یہ کرتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ آپ کا سینہ بہت تنگ ہوتا ہے۔ فسبح، پس آپ اپنے رب کی پاکی بیان کریں، بحمد ربک، اپنے رب کی حمد کے ساتھ، وکم من الساجدین، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں، واعبد ربک، اور اپنے رب کی عبادت کریں، حتی یأتیک الیقین، یہاں تک کہ آپ پر موت آ جائے۔ یقین موت کو بھی کہا جاتا ہے کیونکہ وہ ایسی یقینی چیز ہے کہ اس میں کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے، تو یہاں مراد ہے یقین، یہاں مراد ہے موت، موت تک آپ اللہ کی عبادت کیجئے۔ یہ اس رکوع کا لفظی ترجمہ ہو گیا۔ سورہ ہجر کا آخری رکوع ہے، اب ہم اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں، آسان تفسیر ہے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اللہ فرماتے ہیں ہجر والوں نے، یعنی قوم سمود نے بھی مخالفت کی پیغمبروں کی۔ اب دیکھیں قوم سمود نے تو صرف ایک صالح علیہ السلام کی مخالفت کی تھی نا، لیکن اللہ ایک پیغمبر کی مخالفت کو تمام پیغمبروں کی مخالفت قرار دے رہا ہے، کیونکہ بیسک مضمون تمام پیغمبروں کی دعوت کا ایک ہی ہوتا ہے، وہ ہے توحید اور اللہ کی عبادت، اللہ کی غلامی۔ تو جو اس کانسیپٹ کو نہیں مانتا، اللہ کی نظر میں وہ جتنے بھی پیغمبر، ہزاروں لاکھوں پیغمبر آئے، سب کا منکر ہے وہ۔ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دیں، جن میں ایک نشانی تو اونٹنی کا پہاڑ سے نکلنا تھا، اس کے علاوہ جو زمین اور آسمان میں اتنی ساری نشانیاں ہیں وہ سب اس میں داخل ہیں۔ فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، وہ ان نشانیوں سے اعراض کیا کرتے تھے، ان میں غور نہیں کیا کرتے تھے۔ یہی بیماری آج بھی لبرل لوگوں میں ہے، جو بھی دین سے دور ہیں،
وہ کائنات کی کتنی چیزوں پہ ریسرچ کر رہے ہیں مگر ان نشانیوں سے خالق تک نہیں پہنچتے. یہ نہیں دیکھتے کہ یہ چیزیں خود بخود نہیں بن سکتی. کون ہے جس نے اتنا زبردست انتظام کیا ہمارے لیے, اتنا خوبصورت نظام بنایا اس نے, آسمان سے بارشیں برس رہی ہیں, زمین سے پودے نکل رہے ہیں, پھر ان میں پھل فروٹ پیدا ہو رہے ہیں, وہ ہم کھا رہے ہیں, تو ہر وقت ہماری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں اور بچہ پیدا ہو رہا ہے, ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ رہا ہے. ایسا زبردست مینجمنٹ. تو آج بھی دنیا میں جتنے لوگ دیکھ لیں جو دین سے دور ہیں, غیر مسلم ہو یا مسلم ہو, وہ اللہ کی نشانیوں سے اعراض کرتے ہیں, غور کرتے ہیں. کہ وہ سائنسی اعتبار سے تو غور کیا جا رہا ہے, یہ اس پہ غور نہیں کیا جا رہا کہ کس نے ہمیں یہ نعمتیں دی ہیں, اس کے کیا حقوق ہیں. فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون. اللہ فرماتے ہیں جو کچھ انہوں نے کمایا تھا نا وہ ان کے کچھ بھی کام نہیں آیا. دو آیتیں رہ گئیں. وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ, اور وہ پہاڑوں کو تراشا کرتے تھے, بیوتن, کمرے بنا کے. بیت کمرے کو کہتے ہیں, یعنی گھر مراد ہیں, گھروں میں کمرے ہوتے ہیں نا, آمینین, امن کے ساتھ, بڑے تسلی کے ساتھ جو ہے پہاڑوں میں. یعنی ٹیکنالوجی میں ایسی ترقی کی انہوں نے, ہنر ایسا تھا ان کے پاس کہ چٹانوں کو تراش کے گھر بنا دیا کرتے تھے. تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ کی نشانیوں میں اس طرح تو انہوں نے غور کیا تھا کہ ہمیں فائدہ کیسے ہو سکتا ہے, وہ والا غور نہیں کیا جس کا قرآن ان کو حکم دے رہا ہے. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ, اللہ فرماتے ہیں زوردار چیخ نے ان کو پکڑا, مصبحین, اس حال میں کہ وہ صبح کر رہے تھے, رات کو سوئے تو صبح کے وقت ان پر عذاب آیا. فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, جو کچھ انہوں نے کمایا تھا وہ ان کے کام نہیں آیا. جو ترقی انہوں نے کی تھی, کیونکہ قرآن میں دوسرے مقام پر بھی ہے قوم عاد, قوم سمود کے بارے میں, کہ بہت ترقی کی تھی ان لوگوں نے. وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ, قرآن اہل مکہ کو کہتا ہے تم ان کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے ہو, اتنی ترقی کی تھی ان قوموں نے. لیکن وہ ساری ترقی, جو کچھ انہوں نے کمایا, وہ سب کا سب برباد ہو گیا, کچھ بھی کام نہیں آیا. اے اللہ تو نے ان کو تباہ و برباد کیوں کیا؟ وہ تو پھل پھول رہے تھے, کھا پی رہے تھے, ٹیکنالوجی میں, سائنس میں ترقی کر رہے تھے. اس کا جواب اللہ نے اگلی آیت میں دیا کہ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ, کہ ہم نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کو کسی حکمت سے پیدا کیا, حق کے ساتھ پیدا کیا ہے. کیا مطلب؟ کسی وجہ سے پیدا کیا ہم نے, وہ وجہ ہے آزمائش. یہ حکمت ہے اس میں کہ انسان ان نعمتوں کو دیکھ کر خدا کو یاد رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا یاد. تو اگر ہم اس قوم کو تباہ نہ کرتے تو یہ اس کی علامت تھی کہ اللہ نے اس کائنات کو ایسے ہی پیدا کر دیا, بس پیدا کیا انسان کے لیے, اور انسان کو کوئی ٹاسک نہیں دی, وہ کھاؤ پیو موج مستی کرو اور مر جاؤ. تو پھر اگر یہ اس لیے پیدا کیا ہوتا تو پھر یہ باطل پیدائش ہوتی, یعنی اللہ پہ یہ سوٹ نہیں کرتی. ہر الٹے کام کو باطل کہا جاتا ہے, اور ہر وہ کام جو حکمت پر مبنی ہو اس کو حق کہا جاتا ہے. تو کیا مطلب؟ ہم نے حق کے ساتھ یعنی حکمت کے ساتھ ٹھیک طور پہ پیدا کیا ہے, اس طرح سے پیدا کیا ہے جس طرح سے پیدا کرنا خالق پہ جچتا ہے. تو بلا وجہ پیدا کرنا یہ خالق پہ جچتا نہیں ہے کہ وہی کائنات بنا دے. تو ہم انسان کو آزمانا چاہتے تھے تاکہ نیک لوگوں کو ہم کامیاب کریں اور بروں کو ہم سزا دیں. وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ, یہ اگلی آیت یعنی آیت کا اگلا جملہ بھی پچھلے جملے کا نتیجہ ہے کہ چونکہ ہم نے زمین اور آسمان کو کسی حکمت سے حق کے ساتھ پیدا کیا ہے, اور وہ جبھی ممکن ہے جب قیامت بھی قائم ہو اور لوگوں کو ان کے اعمال کا حساب و کتاب دیا جائے, ان کی جزا اور سزا کا نظام ہو. اور ظاہر عام طور پہ دنیا میں نہیں ہوتا. تو اس کائنات کے وجود سے یہ خود بخود ثابت ہو جاتا ہے کہ جس خدا نے پیدا کیا آزمانے کے لیے, اور آزمائش کا رزلٹ نکلے گا. لہذا اللہ نے جو قیامت کا دعویٰ کیا ہے وہ دعوے میں بھی اللہ سچا ہے. اس لیے قرآن نے اگلی آیت کے اگلے حصے میں یہ کہا کہ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق, ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے. وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ, اور بے شک قیامت آ کر رہے گی, یہ ہو نہیں سکتا کہ قیامت نہ آئے. فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ, پس اے محمد آپ عمدہ طریقے سے ان سے اعراض کریں. کیا مطلب؟ دلائل کی دنیا میں آپ کا پلڑا غالب ہے, اس لیے کہ یہ لوگ اگر نہیں مان رہے نا تو اس کا مطلب یہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کائنات ہماری خدمت کے لیے پیدا ہوئی ہے اور ہم عیاشی کے لیے پیدا ہوئے ہیں, ہم خدا کی ماننے کے لیے پیدا نہیں ہوئے. تو یہ انتہائی کمزور دلیل ہے. آپ کی جو دلیل ہے کہ آپ کی دلیل کیا ہے کہ اس کائنات کو کسی وجہ سے پیدا کیا گیا ہے, اور وہ ہے انسان کی آزمائش, اور آزمائش کے بعد اگر رزلٹ نہ ہو تو اس آزمائش کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, اور رزلٹ ہوگا قیامت کے دن. تو اس لیے وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ, قیامت آ کر رہے گی. تو اب آپ دلائل کی دنیا میں جب آپ کا پلڑا غالب ہے اور یہ پھر بھی نہیں مان رہے تو آپ نے غم نہیں کرنا, بلکہ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ, بہترین طریقے سے ان سے اعراض کرنا ہے.
یہاں اعراض کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ تبلیغ چھوڑ دینی ہے، وہ تو آگے آ رہا ہے کہ آپ نے اور اچھے طریقے سے تبلیغ کرنی ہے. اعراض کا مطلب یہ ہے کہ ان کی طرف سے جو مشکلات آ رہی ہیں، مخالفتیں ہو رہی ہیں، سزائیں مل رہی ہیں، تو انتقام نہیں لینا آپ نے، کیونکہ انتقام لیا تو مسلمان کمزور ہیں تو اور زیادہ مسلمانوں پر ظلم شروع ہو جائے گا. تو بس برداشت والی پالیسی اختیار کرنی ہے، اور ان کے الٹے سیدھے اعتراضات ہیں ان کا جواب نہیں دینا آپ نے، تو پازیٹیو وے میں آپ کام کرتے چلے جائیں. یہ مطلب ہے ان ربک هو الخلاق العلیم، بے شک تیرا رب زبردست پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے. کیا مطلب؟ جس نے پیدا کیا ہے تو وہ تو زیادہ اچھا جانتا ہے نا، جیسے سورہ ملک میں الا یعلم من خلق، جس نے پیدا کیا وہ جانتا نہیں ہے کیا؟ تو ہم نے ان کو پیدا کیا تو ہم ان کے حالات سے بھی واقف ہیں. لہذا آپ جو غم لیتے ہیں نا کہ یہ ایمان کیوں نہیں قبول کر رہے، تو آپ یہ غم نہ لیں، ہم ان کے حالات کو آپ سے بہتر جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے. رہا یہ مسئلہ کہ پھر جب نبی تبلیغ کر رہے ہیں اور یہ مان بھی نہیں رہے تو غم تو بہرحال ہوتا ہے. تو اللہ نے اس غم کو دور کرنے کے دو طریقے بیان کیے، ایک تو اس آیت میں اور ایک اس رکوع کے آخر میں. پہلا طریقہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کو روحانی نعمتیں بہت دی ہیں. ٹھیک ہے، یہ نافرمان ہیں اور دنیاوی ترقی ان کے پاس بہت ہے، جیسے کہ آگے آیت میں آ رہا ہے، لیکن آپ کے پاس روحانی نعمتیں بہت ہیں. وہ روحانی نعمت کیا ہے؟ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، البتہ تحقیق ہم نے آپ کو دی ہے 7 وہ آیتیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، یعنی سورہ فاتحہ دی ہے ہم نے آپ کو. تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ کتنی خوبصورت سورت ہے نا سورہ فاتحہ، جس میں اللہ کی حمد و ثنا ہے، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے، جس سے انسان کو دنیا کا مسافر خانہ ہونا سمجھ میں آتا ہے. ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، جس سے انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم تو اللہ کے غلام ہیں، تو جو کام ہمیں دے گا ہم تو وہ کریں گے. پھر اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اور تباہ و برباد ہونے والے یہود و نصارہ ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا اور جو گمراہ ہو گئے. تو یہ آیت آپ کو، یہ سورت آپ کو تسلی دے گی. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ جیسی سورت کسی پیغمبر پہ نازل نہیں کی ہے، یعنی مضمون کے لحاظ سے، تسلی کے اعتبار سے، اور انسان کو اس کا مقصد واضح کرنے کے اعتبار سے، اس کا ویژن کلیئر کرنے کے اعتبار سے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو یہ سورت دی ہے، والقرآن العظیم، اور قرآن عظیم. اب یا تو یہ واو تفسیر کے لیے، یعنی یہ سورہ فاتحہ ہی کی تفسیر کی جا رہی ہے کہ ہم نے آپ کو سورہ فاتحہ دی ہے اور قرآن عظیم، یعنی ایسی سورہ فاتحہ جو کہ قرآن عظیم ہے. اور یا پھر یہ کہ یہ عطف کے لیے کہ سورہ فاتحہ دی اور بقیہ قرآن بھی دیا ہے ہم نے آپ کو، تو یہ قرآن ان پر تھوڑی نازل ہو رہا ہے، یہ تو آپ پہ نازل ہو رہا ہے. تو آپ کی تسلی کے لیے یہ کافی ہے کہ ایسا قرآن کلام آپ پر نازل ہو رہا ہے جو آپ کو سیدھا راستہ دکھا رہا ہے. لا تمدن عینیک، لہذا جب ہم نے آپ کو یہ روحانی نعمتیں دی ہیں تو ان کی مادی ترقی کی طرف آپ کی نظریں نہیں جانی چاہیے. لا تمدن عینیک، آپ کی نظریں نہ کھینچیں، الی ما متعنا بہ، ان چیزوں کی طرف جن چیزوں کے ذریعے ہم نے ان کو دنیا کا ساز و سامان دیا ہے، عیش دیا ہے. ازواجا منہم، ان میں مختلف قسم کے لوگوں کو، کسی کے پاس مویشی زیادہ ہیں، کسی کے پاس پراپرٹی زیادہ ہے، کسی کے پاس جو ہے وہ اولاد زیادہ ہے، کسی کے پاس عزت زیادہ ہے. تو مختلف دنیا کی نعمتیں جو مختلف لوگوں کو ہم نے دی ہیں، آپ کی نظریں ان کی طرف نہ جائیں، آپ ان کی دنیا کو دیکھیں بھی نہیں. آپ ولا تحزن علیہم، اور ان پر غمزدہ بھی نہ ہو. غمزدہ کیا کہ اتنا کچھ اللہ نے دیا پھر بھی ایمان کیوں نہیں لے کر آ رہے، یہ غم آپ مت کریں، بلکہ آپ کی جو توجہ ہونی چاہیے، یعنی آپ کا جو شفقت کا معاملہ ہونا چاہیے، وہ ان لوگوں کے لیے ہونا چاہیے جو ایمان لا رہے ہیں. وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کے لیے اپنے بازوؤں کو جھکا دیں. بازو جھکانا اصل میں کنایا ہے نرمی سے. تو آپ جو ایمان لے کر آ رہے ہیں ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں، ان کو توجہ دیں، وہ آپ کی بات سنیں گے بھی، ان کو ہدایت بھی ملے گی. اور یہ جو ہٹ دھرم قسم کے لوگ ہیں ان کے ساتھ ان کو آپ نے اگنور کرنا ہے، اور ان کی تکلیفوں پہ آپ نے صبر کرنا ہے، اور ان کی دنیا کی عیش و مستی کی طرف آپ نے نظر اٹھا کے دیکھنا ہی نہیں ہے. تو ان کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ قل انی انا النذیر المبین، ان کو صاف بتا دیں کہ آپ، میں واضح طور پہ ڈرانے والا ہوں، یعنی میرا کام ہے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دینا، میں بتا کے جا رہا ہوں کہ تم پر اللہ کا عذاب آئے گا. کما انزلنا علی المقتسمین، ایسے ہی آئے گا جیسے پہلی امتوں پر آیا جنہوں نے اللہ کی کتابوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا، جیسے یہود و نصارہ تھے کہ جو اپنے مطلب کی چیزیں تورات انجیل میں لے لیں، اور جو اپنی رائے کے خلاف جا رہی ہیں ان کو چھوڑ دیا. تو تم بھی یہی کر رہے ہو.
اللہ کے احکامات میں سے جو تمہیں اچھے لگ رہے ہیں، جس میں تمہاری دنیا کا فائدہ ہے، وہ احکام لیتے ہو، جس میں فائدہ نہیں ہے ان احکام کو چھوڑ دیتے ہو۔ اور یہ وہ لوگ تھے جن پر عذاب آیا، الذین جعلوا القرآن عضین، جنہوں نے پڑھی جانے والی کتابوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا، یعنی وہی آسمانی کتابوں کو۔ اور اس سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے قرآن کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، یعنی اب یہ قرآن پر بھی ان پر جو ان کے فائدے میں جانے والی آیتیں ہیں اس کو تو مان رہے ہیں یہ لوگ، اس کو تو فالو بھی کر رہے ہیں، جو ان کے اگینسٹ جا رہی ہیں اس کو فالو نہیں کر رہے۔ فَوَرَبِّكَ، پس اے محمد ہمیں تیرے رب کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم، لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ان سب کے سب سے ہم قیامت کے دن سوال کریں گے، عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس عمل کے بارے میں جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، اب چونکہ سورت کا اختتام ہو رہا ہے اس لیے اللہ نے خلاصے کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ پس بما تؤمر، جس چیز کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے نا تبلیغ کا، فاصدع، اسے کھول کر بیان کریں آپ، یعنی آپ نے عقیدہ توحید کو اور اللہ کی عبودیت کو کھل کے بیان کرنا ہے۔ اور کس طرح سے کھل کے کہ بیان کرنا تو نہیں ترک کرنا آپ نے، لیکن ان کی تکلیفوں پہ صبر کرنا ہے اور ان کے بیہودہ اعتراضات کو نظر انداز کرنا ہے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین سے اعراض کرنا ہے، اسی مضمون کو دوبارہ دہرایا گیا۔ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اور جو یہ آپ کو مذاق اڑائے چلے جا رہے ہیں آپ کی دعوت اور تبلیغ پر، تو یہ مذاق اڑانے والوں کو ہم کافی ہو جائیں گے، ہم ان سے خود انتقام لے لیں گے۔ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، یہ مذاق اڑانے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ ایک اور معبود تراش لیا ہے، اللہ کے علاوہ بھی معبود تراش لیے ہیں، تو اتنا بڑا جرم کیا، ہم ان کو کیسے چھوڑ دیں گے؟ فسوف یعلمون، عن قریب ان کو پتہ چل جائے گا۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ، اللہ پھر آخری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ آپ کا سینہ بہت تنگ ہوتا ہے، بما یقولون، ان باتوں سے جو یہ کرتے ہیں۔ میں نے بتایا نا، آپ لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ بار بار قرآن میں اتنی تسلیاں کیوں ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اصل میں جس پر گزرتی ہے اس کو پتہ ہوتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بہت واضح تھی اور آگے سے جو اس کا رسپانس مل رہا تھا وہ انتہائی بیہودہ تھا، اور قوم کے عقل مند لوگوں کی طرف سے ایسا بیہودہ رسپانس مل رہا تھا۔ تو جب انسان خود مبتلا ہوتا ہے اس آزمائش میں اور وہ دیکھتا ہے کہ میں دلیل سے بات کر رہا ہوں اور سامنے والا کیسی چالاکیوں سے کام کر رہا ہے، کام لے رہا ہے، تو یقیناً انسان ڈپریشن میں جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے اس سورت کے آخر میں پھر نبی کو تسلی دی، وَلَقَدْ نَعْلَمُ، البتہ تحقیق ہمیں پتہ ہے، أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ، کہ بے شک آپ کا سینہ بہت تنگ ہوتا ہے، بِمَا يَقُولُونَ، ان باتوں سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ تو ہمیں پہلے سے یہ معلوم ہے، ہم آپ کی اس کیفیت کو دیکھ رہے ہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، لہذا آپ کو تسلی کیسے ہوگی؟ آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کریں، یعنی اللہ کی تسبیح کیا کریں، سبحان اللہ والحمد للہ کہا کریں، کیونکہ اللہ کی جب جامع آپ حمد کریں گے نا تو اس میں سبحان اللہ کا مطلب اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اور الحمد للہ کا مطلب تمام اچھی صفات اس اللہ کے اندر موجود ہے۔ تو اللہ کی تسبیح بیان کرنے سے اللہ کا قرب ملتا ہے، تو آپ کو اللہ کا جتنا قرب ملے گا اتنا ان کی مصیبتوں پہ صبر کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، کیونکہ جب انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے نا تو محبوب کو خوش کرنے کے لیے وہ مخالفین کے تکلیفوں پہ بھی صبر کر لیتا ہے۔ وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور آپ سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں، یعنی مراد نماز ہے، کیونکہ سجدہ رکن اعظم ہے نماز کا، تو کنایا ہے نماز سے، یعنی آپ نماز پڑھیے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے جب تک کہ آپ کو موت نہ آ جائے۔ یعنی اس میں بھی تسلی ہے کہ ان تین کاموں سے، یعنی نماز پڑھنے سے، عبادت کرنے سے، تسبیحات کرنے سے کیا ہوگا کہ اللہ کا قرب ملے گا، جس پر آپ کے لیے غم برداشت کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ جب موت تک آپ نے یہ کام کرنا ہے تو یہ بھی چیز انسان کی تسلی کا ذریعہ بن جاتی ہے کہ بھائی میرا جو مشن ہے وہ تو اللہ کو راضی کرنا ہے موت تک، تو میں نے تو ہمیشہ وہی کام کرنا ہے جس میں رب راضی ہو، تو یہ چیز بھی تسلی کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو یہ ہمارا رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہوا اور آسان رکوع تھا۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں شروع کریں گے، رکوع نمبر 7 شروع کریں گے انشاءاللہ ہم 14ویں پارے کا، اور سورہ نحل شروع کریں گے۔ سورہ نحل کا پہلا رکوع انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔